ٹی وی میں براج ملی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور قیدی نمبر 804-5 یعنی پتہ نہیں یہ تو یعنی پہلے کہتے تھے نام نہ لیں، اب چلے بانی تحریک کہہ دیتے ہیں. یعنی لوگ عام طور پہ ہم نے سنا تھا کہ باہر اگر ہوں تو غیر محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ پہلی بار سنا ہے کہ جیل کے اندر بھی غیر محفوظ ہیں. میرا اشارہ اڈیالہ جیل کی طرف ہے، جہاں پر صرف بانی تحریک نہیں بلکہ تمام ہی قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. اور ہمارے محترم نئے نویلے وزیر اطلاعات فرما رہے ہیں کہ جناب بانی پاکستان تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں جیل کے اندر. ذرا پہلے دن کا سنیے، پھر میں آؤں گا اپنے مہمان محترم شعیب شاہین کی طرف. کچھ ایسے سیاسی ایلیمنٹس ہیں اس ملک کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور رہے ہیں، اور وہ اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروہ قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا. وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی. کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جی محترم شاہین صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو خیر ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو اور جی ایس پلس کس کو کہتے ہیں بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ پابندیوں کا غالباً جیل میں چاہے اس کو کنوکٹڈ ہو، اور چلیں بانی تحریک تو اپنی جگہ سینکڑوں کی تعداد میں رمضان میں لوگ اپنے عزیزوں سے پیاروں سے وہ بھی یہ سزا بھگتیں گے کیا؟ کوئی یہ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پھر آگے کی تاریخ دے دیتی ہے سننے کے بعد. کچھ بتائیے کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں عطا اللہ طارڑ صاحب کو دعا دیتا ہوں کہ وہ یہ عیاشی کرنے ابھی رمضان شریف میں چلے جائیں اس جیل میں جہاں ان کے بقول وہاں عیاشی چل رہی ہے. اور میں شہباز شریف سمیت وہ نواز شریف جو بگوڑا یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور شہباز شریف جس کو اگلے دن فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کی ضمانت کینسل ہونی تھی، اس کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہمارے اوپر ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. ان سب کو، اس پوری کیبنٹ کو کہو جاؤ جیل میں بیٹھ کے عیاشی کرو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ وزیٹیشن رائٹس آپ ختم نہیں کر سکتے. 203 مقدمات ہیں جو ہائی کورٹ نے لکھا ہے جی ٹیسٹڈ 183 مقدمات ہیں. چلیں کم ہیں زیادہ ہیں، میں 200 مقدمات کی بات کروں. 3 میں سزا ہوئی، باقی ان کی اپیلیں چل رہی ہیں، باقیوں میں انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. اور آج تک کسی ایک وکیل کی اکیلے میں ملاقات نہیں ہوئی. ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کدھر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی 2 بندوں کی موجودگی میں گفتگو ہوتی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی پھر وہ جو ریکارڈنگ ہے اور جو کیمرے خفیہ لگے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کیے کہ جناب ان کی ملاقات کرائیں، تو آگے سے وہ مریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے برسر اقتدار آئی ہیں اور وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو مسلط کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی برداشت نہیں کر پاتے کہ عمران خان کی کوئی جھلک دیکھ لے. عدالتوں میں وہ نہیں آنے دیتے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی وکیل جا کر ان سے مل لے یا ان کی لیکن شعیب بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کیونکہ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اور کچھ حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے، ان کی جان کو خطرہ ہے. پہلے تو تمام بیشتر کچھ 6-7 غالباً جیلوں میں یہ پابندی لگائی گئی تھی، پھر بعد میں وضاحت کی گئی کہ اس لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے. شعیب صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے ہمیں خطرہ ہے وہ تو یہی لوگ ہیں. جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا 3 شوٹر سے، جو جے آئی ٹی کا حشر کیا انہوں نے، وہ سب کے سامنے ہے. مگر وہ جو نوید پکڑا گیا موقع سے، اس کی سٹیٹمنٹ آدھے گھنٹے کے اندر کس نے ریلیز کی، پھر دوسری ویڈیو کس نے بنائی، پھر تیسری ویڈیو کس نے بنائی، اسی 2 گھنٹے کے اندر اندر. یہ ساری چیزیں اب تشت ازوام ہو چکی ہیں. ان سے ہی ہمیں خطرہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے، آپ سمجھتے ہو، تو آپ سیکیورٹی بڑھاؤ، ہم نے کب منع کیا ہے. لیکن آپ ملاقات ہی نہ کراؤ، اس سے تو خطرہ ہی اسی سے بڑھتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ زہر دو، خدا نخواستہ آپ سلو پوائزننگ کرو یا ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اور دوسری بات مجھے بتائیں، ہم وکیل سپریم کورٹ میں صبح شام پیش ہوتے ہیں انریسٹرکٹڈ، ہم سے وکیلوں سے کیا خطرہ ہے؟ مجھے بتا دیں، کیا ہمیں آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ صحافیوں سے کیا خطرہ ہے؟
صحافیوں کو 2 کلومیٹر دور پھینک دیا کہ جی وہاں آپ آ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہاں سے گزر ہاں بھی مجھے نہیں سکتے۔ تیربا ہے، میں خود اور گاڑیاں وہ جیل گیا تھا۔ گزرگاہ ہے، مین روڈ ہے، ہر بندہ ادھر سے گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ آپ سیکیورٹی مضبوط کرو، آپ وہاں سے لیکن ایک بات آنے جانے ہے والوں کو شاہین چیک صاحب، کرو۔ یہ جو آپ کے ماشاءاللہ بڑی توقعات وابستہ کی گئی تھیں، ہمارے قاضی صاحب کے ریمارکس بھی بڑی سرخیاں بنتے ہیں، اور بعض جج تو اس طرح کرتے ہیں جیسے کھڑے کھڑے جو ہے وہ آئی جی کو لاؤ، ایس پی کو لاؤ، یہ لوگ کیا یہ صرف کیا سرخیاں جمانے یا سرخیاں لگانے اور ٹکر چلانے کے لیے ریمارکس ہوتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا؟ نہیں سنتا تو ان کی ہے، بشرطے کہ اگر ان کی نیت ہو سنانے کی۔ اگر تو صرف ریمارکس برائے ریمارکس ہوں تو پھر تو کوئی نہیں سنے گا نا۔ اگر آپ کی نیت ہے ملک میں قانون اور انصاف ہو تو بالکل ہوگا۔ اگر آئین کی بالادستی اگر یہ چاہتے ہیں تو بالکل ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کی بجائے صرف ٹکرز پہ ہی گزارا چلا جائے تو پھر ٹکرز پہ ہی گزارا چلے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ جس طرح ہمیں محروم کیا گیا بلے کے نشان سے، وہ سپریم کورٹ اس میں سب کے سامنے ہے۔ جس انداز سے اور جس طریقے سے، آپ کو آواز آ رہی ہے بریلوی جی صاحب جی میری؟ بالکل، جی 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 اچھا، جس انداز سے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ہم گئے تھے کہ جناب وہ ججز کو لگنا چاہیے، کم سے کم ان کے ساتھ وہ شر نہیں ہوگا جو باقی کرپٹ بیوروکریسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ آج ہم فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ میرا حلقہ ہے اسلام آباد کی مین ریڈ زون سمیت مین کانسٹیچوئنسی، جس میں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میری ایک پولنگ اسٹیشن تھا۔ وہاں کے امپلائیز، پریزیڈنسی کے امپلائیز اور سب کے نے مجھے ووٹ دیے اور سپورٹ کیا۔ الحمدللہ میں پورے اسلام آباد سے جیتا ہوں اور تمام پولنگ اسٹیشن سے، تمام یوزر کونسل سے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم 1,05,000 ووٹ لے کے میں باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ جس نے آدھے سے بھی کم ووٹ لیے ہیں وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ چلے وہ تو مگر الیکشن ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یعنی جیل میں ملاقات میں، ایون یہ کہ میں نے کہا کہ پھانسی کے قیدی کو بھی اس بات کا حق ہوتا ہے وہ ملاقات کرے، آپ کو کچھ امید ہے دادرسی ہوگی کہیں یہ یا جی؟ بالکل ہمیں امید ہے، ہمیں کبھی یقین ہے کہ عدلیہ کے پاس ہم ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری داد رسی ہوگی، ہماری ملاقاتیں ہوں گی۔ اب ملاقات سے پابندی لگانا یہ ایکسیس ٹو جسٹس کو انکار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں، آج آئی سی اے جو تھی وہ بھی کورٹ نے کہہ دیا وہ بھی ڈسمس کریں گے، تو آرڈرز ہونے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہائی کورٹ کے آرڈر کو اٹھا کر کے آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور آپ اپنی منمانی کریں، تو یہ ناقابل یقین حد تک یہ ایگزیکٹو کے ذریعے اور ان دو حکومتوں کے ذریعے اسپیشلی جس میں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سر فہرست ہے، جس انداز سے یہ وجود میں آئے ہیں، جس طرح انہوں نے وہ کیئر ٹیکرز کو اپنے سیٹ اپ میں لیا ہے اور جس انداز سے یہ طرز حکمرانی چلا رہے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک اور ہے ہم محترم شعیب شاہین صاحب، شکریہ آپ کا۔ شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں امید تو ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے تفصیل بتائی اس سے یہ لگتا ہے کہ عدالتیں بھی، اب اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو تو بلا لیا ہے توہین عدالت میں، پتہ نہیں کتنی بار جا چکے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں صرف بانی تحریک ہی نہیں قید میں ہیں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ شاید 1000 سے زیادہ ہوں، وہ قید میں ہیں اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ ایک قیدی کی ملاقاتوں پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ حکومت جسے ابھی آئے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، اس کا آغاز ہی اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اسلام آباد میں ایک جشن کا سما ہے اور بڑی حکومتی حلقوں میں اس بات پر سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جی ان کے اقتدار میں آتے ہی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، یہاں قائم کریں گے اور $3 بلین کی جو ہے امداد ملے گی، اور اس کا کریڈٹ بھی نئے وزیر خزانہ کو دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوتے تو قطعی طور پر آئی ایم ایف اس طرح نہیں آتا۔ ابھی میں ایک بڑے معاصر اپنے سینئر جرنلسٹ کا ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہمارے موجودہ وزیر خزانہ کے، اور یہ بھی بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ ایک بینکر جو ایچ بی ایل کے سربراہ ہیں، یعنی اس اعلیٰ عہدے کے لیے یہ کہاں سے آئے؟
تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کے والد جو تھے وہ 1997 میں یعنی میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جو اٹارنی جنرل تھے چودھری فاروق ان کے صاحبزادے ہیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اٹارنی جنرل اس وقت اٹارنی جنرل یعنی چودھری فاروق صاحب نے جو ایک مشہور زمانہ سوئس کیس تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے اس وقت کے صدر اور اس وقت معطوب آصف علی زرداری صاحب نے غالباً $6 بلین یا $60 بلین جو ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے سوئس بینک کو بھیجے تھے. اور پھر سوئس بینک نے خط لکھا تھا اور پھر میں اس وقت یعنی ٹھیک ہے اسکرینیں نہیں آئی تھیں لیکن اخبارات اور اسمبلیوں کے اجلاس سرکاری محفوظ ہیں جس میں چھوٹے شریف اور بڑے شریف بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے کہ ہم موجودہ صدر اور اس وقت کے میں نے کہا معطوب ان کو سزا ددا کے رہیں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر خزانہ جو بڑی اب تگ و دو کر رہے ہیں کہ IMF کے $6 بلین آ جائیں, انہیں ضرور یاد ہوگا کہ وہ جو سوئس بینک میں رکھے ہوئے پیسے تھے لوٹا ہوا پیسہ تھا اور غالباً پتہ نہیں کتنے $1 بلین تھا جو اس وقت موجودہ صدر صاحب کے کا بتایا جا رہا تھا اس وقت, کیا وہ اس کی بھی پہل کریں گے. لیکن اس وقت میں نے کہا نا ذکر IMF کا ہوگا. ہمارے ساتھ سینئر اکانومسٹ مزمل اسلم ہیں. شکریہ مزمل. ابھی آپ کے آنے سے پہلے مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے نہیں کہ ہمارے اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ان کے والد جو ہے وہ اٹارنی جنرل چودھری فاروق ہوتے تھے اور مشہور زمانہ جو کیس تھا اس حوالے سے کچھ میں یاد کر رہا تھا کہ آپ کے آنے میں کیونکہ تاخیر ہو رہی تھی کہتے تھے لوٹا ہوا پیسہ لاؤں گا. تو یہ جو IMF آ رہا ہے کیا دے گا ہمیں مزمل اسلم صاحب؟ دیکھیں السلام علیکم مجاہد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک اور آپ کی ٹیم کو بھی. دیکھیں اب یہ اورنگزیب صاحب آئے ہیں, نو ڈاؤٹ ایک ڈیکوریٹڈ فائنانس منسٹر ہیں اور پاکستان سے پہلے جو ہے انہوں نے JP مورگن اس کے دنیا کے سب سے بڑا مالیاتی ادارہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑا نام ہے, اس کے لیے جو ہے بہت ہائی پوزیشنز میں کام کیا اور دنیا بھر میں کام کیا ہے. اس کے بعد پاکستان میں بھی آج بینک کے صدر ہیں. تو اب ان کو وزارت خزانہ کا قلمدان ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کریئر وائز تو بہت شاندار ان کی اچیومنٹس ہیں, لیکن جو پاکستان کے مسائل ہیں کیونکہ یہ اوورسیز سے آئے ہوئے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر سے بھی آگے کی بات پہ چلی گئی ہے نا. تو اس کو سمجھنے میں اور اس پہ ایکشن کرنے میں گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے میں ان کو کتنا ٹائم درکار ہوگا یہ ابھی جو ہے سب سے بڑا کوشچن مارک ہے. دوسرا اب IMF سے کیا ملنا ہے. IMF سے تو دیکھیں سر ابھی جو پروگرام چل رہا ہے IMF اس کے لیے آئی ہے $1.2 ارب آخری قسط ہے. اگر تمام ٹارگٹس مینج ہو چکے ہوں گے تو وہ مل جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کے بعد جو اگلا پروگرام ہے وہ 76 میں سمجھتا ہوں سب سے سخت ترین پروگرام ہوگا. اور اس میں کیونکہ اب میں KP حکومت کا بھی حصہ بن چکا ہوں تو جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ IMF جو ہے وہ وفاق کو کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو پیپلز پارٹی ایک سگنیچر پروگرام لے کے چلتی تھی وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل کر دیا جائے. اچھا. اس کے علاوہ جو وفاقی ترقیاتی اخراجات ہوتے تھے وہ بھی جو ہے صوبوں کو منتقل کر دیا جائے. تو یہ ایک وفاق کی اور صوبوں کی بہت لمبی بحث چھڑنے والی ہے. جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا IMF آگے نہیں بڑھے گا. اور خود لیکن مزمل ابھی بھی آپ کے اب مزمل جو الزام ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نئے انفارمیشن میں آ رہے ہیں کہ IMF تو عوام کے لیے ہوتا ہے, قوم کے لیے ہوتا ہے, ملک اور ریاست کے لیے ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں IMF سے کہ مت آؤ, پیسے مت دو, یعنی سوری ٹو سے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹس ہوتا ہے نا, چاہے آپ اقتدار میں ہوں چاہے کوئی اور اقتدار میں ہو. تو یہ جو اس میں جو تواتر سے جو یہ حکومتی حلقوں میں حکومتی وزیروں کی طرف جانب سے الزام لگ رہا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے مزمل؟ دیکھیں مجاہد صاحب آپ نے تو ابھی اتنی پرانی بات جو ہے موجودہ وزیر خزانہ کی ریکال کر لی. ایک چیز آپ کو میں ریکال کراتا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی تو اسمبلی میں IMF کا پروگرام پھنسا ہوا تھا اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پاس کرانا تھا. تو یہ PDM کے تمام لوگوں نے اسمبلی میں نہ صرف IMF کے خلاف تقریریں کی
بلکہ جو ہے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ووٹ بھی اس کے خلاف دیا. تو یہ تو اسمبلیوں میں جا کے پروگرام کے خلاف ووٹ دیتے رہے اور بولتے تھے ہم آئیں گے اس کو ختم کر دیں گے, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کیا کیا بولتے رہے. ہم نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے وہ دنیا سے چھپ کے نہیں لکھا. آئی ایم ایف کی جو ابھی موجودہ پروگرام چل رہا ہے, آئی ایم ایف ہماری دہلیز پہ آیا چل کے خود, اور اس نے کہا کہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز فرما رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو ہم اگلا پروگرام نہیں دیں گے. تو یہ جو موجودہ پروگرام ہے, اسحاق ڈار تو فیل ہو چکے تھے, 10 مہینے میں ایک ریویو نہیں لے سکے تھے. تو یہ ہم نے جو ہے اس پہ حامی بھری, اور ابھی اس کی جو دوسری قسط جاری ہوئی وہ بھی ہم سے ملاقات ہوئی اور ہم نے کسی پہ احسان نہیں چڑھایا. تو اس پروگرام پہ آئی ایم ایف نے ہمیں خود کہا تھا کہ آخری قسط ہم جو حکومت جیت کر آئے گی اس کو دیں گے. تو ہم آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا رہے تھے کہ بھائی آپ نے جو ایک بات کہی تھی کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو حکومت پاکستان میں جو میکینزم ہے الیکشنز کے اوپر چیکس لگانے کے, وہ جو ہے آپ ہی انہیں بولیں کہ وہ تاکہ جلد از جلد ہو, یہ فارم 45 47 کا مسئلہ حل ہو اور 2 ہفتے کے اندر کریں. تو یہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مدمل میں ذرا ایک آپ سے ذرا ہٹ کے یہ بات کروں گا کہ مجھ جیسا طالب علم بھی یہ سمجھتا ہے کہ $6 بلین تھے, اس میں چلے $3 بلین آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور شاید 8 بلین ہم ویسے تو ہم پر خرچہ ڈاکٹر جاوید پاشا کہہ رہے تھے کہ $101 بلین کا ہے, شاید $84 بلین ہمیں 2 سال میں شاید $8 بلین دینے. تو یہ جو ہم صرف انحصار آئی ایم ایف آپ کے زمانے میں بھی سنتے ہیں, ہر دور میں سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چھتری ہوتی ہے, لیکن یہ ہمارے دوست ممالک کہاں گئے؟ ہماری یہ جو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یورپی ملکوں نے جو بھارت سے معاہدہ کیا اس کے تحت ان کو شاید کوئی پتہ نہیں کتنے کھرب پیسے ملیں گے, اور ہمیں جو 700 ارب روپے چاہیے وہ بھی نہیں دیے جا رہے. تو اس میں یہ آپ کے دور میں بھی یہ ناکامی رہی, اب بھی وہی ناکامی ہے. دیکھیں مجاہد صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے دور میں ایسا مختلف تھا. جب عمران خان صاحب آئے اور آئی ایم ایف نے ہمیں پروگرام فوراً نہیں دیا تھا, تو $10 ارب چین, سعودی عرب اور امارات سے عمران خان لے کر آئے, جس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف نرم ہوا اور آئی ایم ایف نے پھر ہمیں پروگرام دیا. اب ایسا ہی کچھ ابھی آپ کو اگر موجودہ حالات میں پتا ہو, ایجپٹ کے ساتھ ہوا ہے. ایجپٹ نے $35 ارب میں اپنا ایک جزیرہ جو ہے, ایک شہر ہے کوسٹل سٹی, وہ یو اے ای کو دیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے اماراتی اور سعودی عرب نے $30 ارب کے ڈپازٹس رکھے ہوئے تھے. تو یہ سعودی عرب اور امارات ہمارے بھی دوست ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں صرف $3 ارب دیے ہوئے تھے. تو ایک بہت بڑا فرق ہے. اور ہم جو ہے جو ہم دوست ممالک کہتے ہیں, تو اگر آپ ایجپٹ سے کمپیئر کریں تو انہوں نے وہاں پہ نوازشات بہت زیادہ کی. اب بات یہ ہے کہ دوست ممالک بھی اب تھک چکے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کا 1/4 قرضہ جو ہے وہ چین نے دیا ہوا ہے. سعودی عرب نے خیر اتنے زیادہ نہیں دیے ہوئے, لیکن وہ مسلسل آپ کو 1999 سے دیتا آ رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی شاید دیتا ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ملک میں ٹیکس لگا دیا ہے, اور اب دبئی میں سعودی عرب میں ٹیکسز لگ گئے ہیں, تو آپ اپنے ٹیکس پیئر سے کیوں نہیں پیسہ لیتے, کیوں نہیں ٹیکسز لگاتے, ریفارم کرتے. تو اور سرمایہ کاری کی اب بات کریں, یہ ہم پیسے دے دے کے تھک گئے ہیں. تو آپ نہیں, لیکن مدمل ایک تو یہ اعتراف کیا ہے نا ہمارے محترم وزیر خزانہ نے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس میں کانفیڈنس یعنی اعتماد کا فقدان ہے, اور کہتے ہیں اس بار ہم ایک آئی ایم ایف سے بڑا اور طویل پروگرام جو ہے وہ لیں گے. تو یہ جو ایک طرف خود اعتراف کرتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہے, 2 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی, اور پھر کہتے ہیں طویل پروگرام, تو وہ یہ آ کے دے دیں گے ان کو. دیکھیں وہ ابھی آپ کی جو ہے نا 2 چیزیں ہیں. ابھی آپ کی جو جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو وہ آپ جب اس کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ مرض ہے, تو وہ اس مرض کے لیے پہلے لیبارٹری ٹیسٹ دیتا ہے. تو ابھی آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس انہوں نے کر لی ہوگی انٹرنل, کے پاکستان کا قرض کے پاکستان یہ قابل قرض ادا ہے کہ نہیں ہے. ابھی لاسٹ جو رپورٹ آئی تھی آئی ایم ایف کی, تو انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان کی جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی ہے وہ ہائی رسک پہ آ چکی ہوئی ہے. اب 3 مہینے کے بعد ان کی ایک نئی اسسمنٹ ہوگی. اگر اس میں کوئی اور چیز خرابی آ سکتی ہے, تو آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہو سکتی ہیں, اور وہ شرائط پورا کرتے کرتے اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپریل میں نیا پروگرام مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. وہ بہت ایک طویل فہرست نہیں, ہوگی. چلیں اگر میں مدمن میں کہوں یہ چلیں آ بھی گیا, یہ $3 بلین آ بھی گیا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جبکہ جیسے میں آپ سے سوال پہلے بھی کر رہا تھا کہ $8 بلین تو آپ کو قرض دینا ہے, پھر آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے, پھر آپ کی جو پتہ نہیں کتنا انویسٹمنٹ کتنا آ رہا ہے, باقی جو
ایگریکلچر سے کیا مل رہا ہے. مطلب کہ خالی اگر $3 بلین آ بھی گئے تو کون سا عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچیں گے, کس طریقے سے ڈالر نیچے آئے گا, کس طرح بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں, پھر آپ نے بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا, موٹر وے کے لیے کیسے آئے گا, کہ میں کہاں تک تفصیل بتاؤں مزمل آپ کو, میں نے اسے کیا ہوگا. دیکھیں مجاہد صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت جو یہ پروگرام آئے گا تو پاکستان کو صرف دیوالیے سے بچانے کے لیے آئے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے فی الحال اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عوام کے ریلیف کے لیے کوئی خوشخبری آئے گی, تو میرا نہیں خیال. یہ اگلے 2 سال جو 76 سال کی جو بدترین ہم نے پرفارمنس دیکھی تھی 2022 میں, کچھ اسی کی شکل ہوگی. ویسے ہی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی, مہنگائی زیادہ ہوگی, صوبہ اور وفاق میں کانفلکٹس بڑھ جائیں گے, کیونکہ اب جو ہے وفاق کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, اور صوبوں پہ وہ ذمہ داری اپنی کچھ شفٹ کرے گا. وہ ان اے سینس کے رائٹ بھی ہیں, لیکن اب صوبے کس طرح اس کو لیتے ہیں. تو عوام کے لیے اگر آپ کو میں بولوں کہ اگلے 2 سال عوام کو وفاق سے کچھ نہیں مل سکتا. اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ صوبے کچھ کر دیں, ان کی عوام کے اوپر کچھ اچھا, شفقت کا ہاتھ ایک رکھ دیں. مزمل ذرا ہٹ جیسے کر میں ابھی آپ سے یہ رمضان معلوم کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ بھی مشیر خزانہ رہے ہیں, ترین صاحب کے بارے میں بھی کہا, پتہ نہیں کتنے کامیاب تھے. یہ آخر مثلا جیسے اسحاق ڈاکٹرائن, یہ خالی وزیر خزانہ کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہی معیشت کو بحال کر سکتا ہے, وہی اس کے گرانے کے ذمہ دار ہوتا ہے. یعقوب صاحب کو تو میں نے بتایا, ان بڑے اللہ ان کو جوار رحمت دے, ان کے والد صاحب کو, چودھری محمد فاروق صاحب کو, جن کے یہ صاحبزادے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے آئے, تو پتہ چلا کہ جناب یہ پھر خیر باہر پڑھ لکھ کے پروفیشنلی بڑی ساؤنڈ ہیں, لیکن اس وقت وہ کہتے تھے کہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہے جو $1 بلین میں, خاص طور پر زرداری صاحب یا دیگر لوگوں کا, تو کچھ وہ جو ہم لوگ اتنا واقعی بہت پیسہ ہے لوٹا ہوا پاکستانی جو لے گئے ہیں یہاں سے, اور وہ اگر واپس آ جائے تو اس سے IMF سے زیادہ بہتر ہوگا معیشت کی بحالی. اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, ہمارے محترم اورنگزیب صاحب کی, جن کے والد کہتے تھے اٹارنی جنرل کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے سوئس بینکوں کا. دیکھیں بات یہ کہ لوٹا ہوا پیسہ باہر چلا گیا, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وائٹس کی اسکیمیں آتی رہیں تو وہ ریگولرائز بھی ہو گیا پیسہ. کچھ لوگوں نے اب نیشنلٹیز لے لی وہاں کی, تو وہ پیسہ جو ہے اب آپ نہیں لا سکتے. لیٹس بی ریئلسٹک. اب یہ کہ اب مزید یہاں سے باہر نہ نکلے, اس کے اقدامات کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا. یہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, وہ آپ کو یاد ہوگا بیچ میں EU نے بھی کہا تھا کہ ہم لسٹ شیئر کریں گے, کہ جو اثاثے باہر ہیں لوگوں کے تو ہم بتائیں گے, انفارمیشن شیئر کریں گے. وہ ساری کی باتوں کی باتیں رہ گئی ہیں, نہ سوئس بینک نے کی, نہ EU نے کی, نہ اور چیزیں ہوئی. پھر لوگوں نے اس کا حل بھی نکال لیا, کسی نے نیشنلٹی لے لی. کچھ ماضی میں جو ہے وائٹ اسکیمیں آتی رہیں, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بھی دی تھی, خان صاحب نے بھی دی تھی, اس سے پہلے بھی آتی رہیں. تو مجاہد صاحب اب وہ تو ٹائم نکل گیا. اور پھر آپ کو پتا ہے ٹیکس لا بھی 5 ایئرس کے پیچھے جا نہیں سکتا, 5 سال سے پیچھے کسی کے پیچھے جا نہیں سکتا. تو میرے خیال سے ایک نئی بگننگ ہونی چاہیے. اب نئی بگننگ میں کتنی سیریسنیس ہے. ابھی تو مسئلہ یہ کہ جو ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں, یہاں سے لوگ مزید پیسے باہر ڈریگ کرتے جا رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ ریکارڈ پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے. بلکہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دبئی میں جو پراپرٹی کا بوم آیا ہے, اس میں پاکستان اور یوکرین, یہ 2 ممالک کی بائنگ بہت زیادہ تھی. تو یہ ساری چیزیں میں آخر میں challenges کنکلوڈ بہت سوال زیادہ کروں, یہ جو ہے بہت ہی پروفیشنل, یقیناً بہت زیادہ شریف, کمیٹیڈ, غالباً نیدرلینڈ ڈچ سے شاید وہاں سے کچھ بڑے اہم عہدے پہ تھے, پڑے ہوئے تھے. تو یہ تو اجنبی ہوں گے نا ان لوگوں کے درمیان, جن کے درمیان وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی سوری ٹو سے جن لوگوں کا پاس ہمیں موجود ہے. تو یہ کس طرح قائل کر سکیں گے جو ان کے نگرانی میں ادارے ہوں گے, ایجنسیاں ہوں گی جن سے یہ ڈیل کریں گے, کامیاب ہو سکیں گے, یا پھر ہم کوئی 6 ماہ بعد ڈھونڈ رہے ہوں نیا ڈار؟ دیکھیں ابھی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو جب گراؤنڈ ریئلٹی سمجھیں گے تو اس وقت تک پانی جو ہے سر سے اوپر نکل چکا ہوگا. ان کے ساتھ ایک لوکل بھی اٹیچ کرنا چاہیے تھا, بے شک وہ شمشاد اختر ہی ہوتی, تاکہ وہ جو ہے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی. اب اب دیکھنا یہ کہ دیکھیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کے تعلقات, ان کی خاندان کے تعلقات پرانے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے. ان کو پتہ ہوگا, لیکن obviously جب آپ یہ حکومت کا ان کا پارٹ ہے تو ادھر تو کچھ نہیں ہوگا نا, اثر تو کہیں اور ہو سکتا ہے. تو بیلنس نہیں کر پائیں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی سارے کیسز میں معافی ہو گئی, عدالتوں نے بھی ریلیف دے دیا. تو ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی بھی نہیں ہوگی کہ ان کو چیلنج کر سکے, کیونکہ اب ملکی اعلیٰ عدلیہ نے ساروں کو کلین چٹ دے دی. اس سے پہلے انہوں نے خود نیب قوانین بنا کے, جیسے میں نے ابھی آپ کو خود کہا
کہ ایمنسٹی اسکیم الگ الگ قوانین سے جو پرانا ہے یہ تو انہوں نے صاف کر لیا. اب وہ جو ہے وہ بھول جائیں آپ. تو یہ جو لاسٹ نیب ترامیم ہوئی تھی جو پی ڈی ایم نے آتے کی تھی اس سے 1100 ارب سے زیادہ انہوں نے اپنی جو ہے کرپشن کو کلین کرا لیا تھا. تو اب مجاہد صاحب اس پہ تو وہ گڑا مردہ ہے جس کو آپ اکھاڑنے کی بات کریں, کیونکہ انہوں نے اس سلیٹ کو تو کلین کر لیا. لیکن ایک جو ہمارے چلے کچھ لوگ کہتے ہیں, کیا بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو 17 وزارتیں ہیں وہ کوئی 300 ارب روپیہ جو ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے ختم کرنے کے لیے. کیا اب جب اقتدار میں آ گئے ہیں, خود صدر ان کے والد ہیں, کیا پھر ہوگی کوشش کہ جو وزارتوں وہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہمیں دینا پڑتا ہے اراکین اسمبلی سینیٹ ان کو چلانے کے لیے, اگر وہ بیچارہ اگر آدھا کیا 1/4 بھی عوام تک منتقل ہو سکے تو ان کی مہنگائی خاص طور پر رمضان میں کم ہو سکتی ہے. دیکھیں بلاول صاحب کو نا تھوڑی سی معیشت کی بریفنگ کی ضرورت ہے. وفاق میں جو ہے وہ 300 نہیں, جو ہم جب تھے تو ہمارا اندازہ تھا وہ 800 ارب روپے سالانہ ہے. اگر وہ 800 ارب روپے وفاق خرچ نہیں کرتا یا ڈپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ صوبوں پہ منتقل ہو جائے گا, تو ملک کا خسارہ تو وہیں رہے گا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 400 یا 300 ارب روپے فالتو بچ جائیں گے وفاقی حکومت کو. اس سال آپ کی میں گوش کر دوں, اس سال صرف یہ جو ختم ہو رہا ہے پاکستان کا خسارہ صرف اس سال کا 10,000 ارب سے زیادہ کا ہے. تو یہ جو ہے ابھی تو جسے کہتے ہیں کہ ان کی کمپنی شروع اور اس کمپنی کے خسارے دیوالیے, میں خدا میرے منہ میں خاتمے کی بات نہیں کر رہا, اسی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی یعنی حکومت کیسے چلے گی. چلتے ہیں ذرا رمضان کے ساتھ ہی جو مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے, شہر شہر ہمیں ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی کو لوٹا جا رہا ہے. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں اپنی گفتگو اس پر بھی کرنی پڑتی ہے کہ انتظامیہ کی زیر سرپرستی خیر اندوز جو یقیناً 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, اور کیا تمام وہ جو احکامات ہوتے ہیں یا سب کی پابندی کرتے ہوں گے, لیکن جب یہ مارکیٹوں میں پرچون کی دکانوں پہ اور موجود ہوتے ہیں تو ان کو نہ یاد خدا ہوتی ہے. آج میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پوری ٹیم کے ساتھ, حتیٰ کہ وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور وزیر اطلاعات بھی کھڑے تھے. حالانکہ اب یہ بھی حکومت بنی ہے, ان کا کام جو تھا خارجہ میرے خیال میں زیادہ تھا. یوٹیلیٹی اسٹور پر پہنچ گئے اور دعویٰ کیا کہ جی چاول جو ہے وہ 100 روپے کم کر دیے گئے ہیں, اور باقی یہ نہیں بتا رہے کہ جی اصل قیمت جب 2 سال پہلے جب پی ڈی اے کی حکومت 1 اور 2 آئی تھی اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے. طفل تسلیاں دے کر انتظامیہ کو اس طریقے سے جمع کر کے انہیں حکم دے کر اگر قیمتیں کم ہوتیں تو شاید ذخیرہ اندوز اس طرح پل نہیں پاتے. دیکھیے مہنگائی کا شہروں کیا حال ہے. ذرا پہلے تو ہمارے ساتھ کراچی شہر چلیے جہاں وسیم حیدر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کے بازاروں میں ہو رہا ہے. مہنگائی مہنگائی مہنگائی. رمضان المبارک سے قبل جو تھی مہنگائی وہ بڑھ کر کئی گنا اوپر پہنچ چکی ہے مہنگائی. اس وقت میں موجود ہوں واٹر پمپ کی سبزی مارکیٹ میں, جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد افطاری کے لیے پھل فروٹ اور سبزی لینے کے لیے نکلی ہوئی ہے. مگر قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کچھ لوگ تو صرف قیمتیں سن کے واپس گھروں کو جا رہے ہیں. یہ فرمائی گا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, چاہے پھل فروٹ ہو یا سبزی ہو یا مسالے جات ہو یا پکانے کا کوئی بھی سامان. السلام علیکم, میرا نام یاسر خان ہے. تو ابھی جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوئے ہیں ہر چیز کی قیمت دگنا ہو گئی ہے. فرض کرو اگر رمضان سے پہلے کیلے 100 روپے درجن مل رہے تھے, ابھی 200 روپے درجن مل رہے ہیں. ابھی ہر چیز پہ مہنگائی ہے. کوئی بھی چیز نا رمضان کے آنے کے, جیسے اسلامی ملک ہے یہاں پہ چیز سستی ہونے کے بجائے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لینا ہے تو لو, ورنہ دوسری بات ہی نہیں کرتے. اب غریب بندہ کیا کرے, سارا دن انسان روزہ رکھتا ہے, رات کو بچوں کے لیے فروٹ تک نہیں لے کے جا سکتا. کوئی فالو نہیں کر رہا. مجھے بتائیں کہاں لگی ہوئی ہے ریٹ لسٹ, پوری مارکیٹ دیکھیں کہاں لگی ہوئی ہے, کوئی فالو نہیں کر رہا اس ریٹ لسٹ کو. سب بیکار ہے, کچرا ہے وہ.
अच्छा, बिल्कुल कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत सिर्फ नाम की है, बस खाने के लिए बने हुए, बस और कुछ भी नहीं है। आज जी आपने सुना यहाँ पर हमारे लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत के जो जिम्मेदारान। वसीम हैदर ने तो सिर्फ एक झलक ही आपको दिखाई, ज़रा लाहौर चलें, वहाँ भी सूरत-ए-हाल गालिबन मुख्तलिफ नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, लाहौर में भी अगर बात करें तो महंगाई का तूफान जारी है। आम मार्केट पे जो कीमतें हर दुकानदार के मनमाने दाम में है, हर दुकानदार अपनी सब्ज़ी और फल के मुताबिक रेट बनाकर बैठा हो। अगर बात करें तो सरकारी जो रेट लिस्ट है उनको यकसन नज़रअंदाज किया गया है लाहौर की तमाम मार्केटों में, और कोई भी पूछने वाला नहीं। सर, क्या सूरत हाल है सब्जियों फलों की कीमतों की? वजन बहुत महंगी है, बहुत महंगी है कि आपको बंदे की खरीद से बाहर है। कोई रमज़ान पैकेज या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा पैकेज नहीं दिया। हर चीज़ बंदे की ना पहुँच से बाहर है, ना बंदा सिर्फ रोज़े रख सकता है, वो भी अल्लाह तवक्कल। प्याज, अदरक, टमाटर, फ्रूट या कोई दाल चीनी कुछ भी ले लें, घी ले लें, आटा ले लें, इंसान की पहुँच से बाहर है। प्याज की कीमतें क्या हैं, फ्रूट वगैरह की क्या? ये गवर्नमेंट ने कल लगाई हुई थी 165 रुपये, आज लगाई हुई है इन्होंने 185। इस्लामाबाद चलें जरा, देखिए इस्लामाबाद में भी सूरत-ए-हाल कराची, लाहौरी जैसी होगी। हमारे नुमाइंदे वहाँ भी मौजूद रहें, बाज़ारों में पूछ रहे हैं कि कीमतों का क्या हाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर जो बचत बाज़ार है उसमें मौजूद हूँ। शहरियों की तरफ से काफ़ी शिकायत सामने आ रही हैं कि महंगाई जो है रमज़ान शुरू होते साथ ही आसमानों को छू रही है। अगर हम फलों की बात करें तो फल भी पहले से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, सब्जियों की कीमत भी इसी तरह आसमान को छू रही है। और शहरियों का कहना है कि रमज़ान शुरू होते साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे साथ एक शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे मौजूदा जो इस वक्त महंगाई है, रमज़ान से पहले और रमज़ान शुरू होते ही साथ जो कीमतें इस वक्त मौजूद हैं? सर, अभी लिया है मैंने, मिर्चें ली हैं 100 रुपये किलो बिक रही थी। रमज़ान से पहले 90 रुपये पाव मिर्चें बिक रही हैं, हरी मिर्चें। धनिया जो है वो उसका रेट बढ़ गया है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। प्याज जो है सबसे ज़्यादा, तो प्याज जो है वो 200 रुपये किलो था, अभी जो है 350 रुपये किलो है। क्या करेगा गरीब आदमी, कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा? कोयटा भी चलते हैं कि यहाँ भी गालिबन कोई मुख्तलिफ कोयटा में सूरत हाल नहीं होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का कोयटा में देखिए। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी रमज़ान मुबारक में महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कोयटा में भी जो सब्जियां हैं या फल उनकी कीमतें आसमानों से बातें करें। रमज़ान मुबारक से कबल जो कीमतें थी उनमें 5 से 10% तक इजाफा कर दिया गया है, चाहे फल हों चाहे सब्जियां हों। इस वक्त एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जैसे क्या कहेंगे, रमज़ान आए किस तरह आप देख रहे हैं, कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं? कीमतें इतने बढ़े हुए हैं कि एक मजदूर दिन का जो है अगर 600-700 रुपये कमावे और अगर उसका घर का सौदा ही सिर्फ वही 600-700 रुपये में आ जाए, बीमारी वगैरह बकाया चीज़ें सारी चीज़ें, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करो, बाकी हम लोग इस हुकूमत से और कुछ नहीं चाहते। लाहौर और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, शहर जाएँ, बचत बाज़ारों में जाएँ, नाम नहाद यूटिलिटी स्टोर में जाएँ, देखा कि आवाम किस रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।